بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے اس عمل سے اللہ نے اتنا رزق دولت دیا ہے کہ گھر سے برکت ختم نہیں ہو رہی۔ مالدار ہو گیا ہوں، رزق میں اضافہ ہو گیا ہے، غربت ختم ہو چکی ہے، تنگ دستی ختم ہو چکی ہے۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو غریب سے غریب صحابی نے کیا تو وہ مالدار ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ بھی آج کا یہ عمل کر لیں گے تو نبی پاک کے اس بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ رزق دولت میں کمی نہیں رہے گی، گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ جایا کرتے تھے، پریشانیوں کو لے کر بھی جاتے تھے، اپنے معاملات کے حل کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی معلوم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ کوئی آدمی چاہتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورہ واقعہ 27ویں سپارے کے اندر ہے، اور پھر یہ کہتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ سورہ مبارکہ محفوظ ہو جائے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے، اور سورہ واقعہ کے لیے سینے کا ذکر فرمایا۔ دوستو، ایک روز ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت، محتاجی، تنگ دستی کی وجہ سے رونے لگا۔ آپ اندازہ لگا لیں، آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ موجود تھے جو غربت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس ہر آسائش ہے، ہر نعمت ہے، پھر بھی ہم ناشکرے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، ہمارے پاس رہا کچھ نہیں، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ ہمیں ایسے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، جب وہ صحابی رویا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اسے بس 2 کام بتائے اور فرمایا، جاؤ یہ 2 کام کر لو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تمہارے رزق میں برکت آ جائے گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ صحابی پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 کام کون سے ہیں جو مجھے کرنے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار انا انزلنا پڑھ لیا کرو۔ پہلا کام یہ، اور دوسرا کام یہ کہ جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹ لیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی اس صحابی نے صرف یہ 2 کام کیے تھے کہ اس کا رزق اتنا بڑھ گیا، اتنا مالدار ہو گیا کہ ساری غربت، محتاجی ختم ہو گئی۔ یہ انتہائی چھوٹا سا عمل ہے۔ سورہ مبارکہ جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ مبارکہ جو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر فرض نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جب بھی نماز ادا کریں اس کے فوراً بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پوری سورت پڑھ لیا کریں، اور جمعے کے دن اگر آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں تو وہ کاٹ لیا کریں۔ اگر نہیں بھی بڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے آپ کے بتائے ہوئے عمل کو اپنا کر اپنے ناخن کاٹ لیا کریں۔ یہ صرف 2 کام ہیں، بڑے ہی معمولی سے کام ہیں، کبھی رزق سے برکت ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ 2 کام برکت ختم ہونے دیں گے، کبھی غریب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، جب آج کے دور میں ہر غریب بندہ غربت کا رونا رو رہا ہے، محتاجی کا رونا رو رہا ہے، اسی طرح اس دور میں بھی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر روتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہماری غربت ختم ہو جائے، ہماری محتاجی ختم ہو جائے، تو آپ ان کو
عمل بتا دیتے کہ یہ عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، اس کے مال و دولت رزق میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور اس کے اس عمل کی طاقت سے ساتھ والے پڑوسی بھی مالا مال ہو گئے۔ جو عمل میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی بہت ہی خاص عمل ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام یعنی درود شریف بھیجو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا عمل ہے، جس کو میرے تمام بزرگان دین، بڑے بڑے غریب سے غریب لوگوں نے اس کو اپنایا، اور اللہ پاک نے ان کے گھروں میں رزق، برکت اور دولت سے نواز دیا۔ جن صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے رزق اور اتنی برکتوں سے مالا مال فرما دیا کہ رشتہ داروں اور اپنے ساتھ والے پڑوسیوں کو بھی اس کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب گھر میں داخل ہوں اور گھر کے افراد گھر میں موجود ہوں تو ایسے سلام کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر خالی ہو، گھر میں کوئی موجود نہ ہو، تو یہ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج دیا کریں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ دوستو، یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ میرا پروردگار، میرے مالک نے چاہا تو نبی پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کی برکت سے کبھی آپ کے گھر میں رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اس ہستی کا فرمان ہے کہ جس جیسا اللہ پاک نے پہلے نہ تو کسی کو بنایا اور نہ بعد میں کوئی آئے گا، اور نہ ہی ایسا کوئی بنے گا، جن کی شان میں اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر لکھنا چاہیں تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر اللہ پاک بلند کر دے، جس ہستی پر اللہ پاک خود درود پاک پڑھے، خود درود بھیجے اور ساتھ فرشتوں کو بھی کہے کہ اس ہستی پر درود بھیجو، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا ہم تمام مومنین کے لیے باعث نجات ہے، باعث شفا ہے، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا اگر وہ ہستی ہمیں کوئی عمل بتائے ہمارے رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے، تو کیا ہم وہ عمل نہیں کریں گے؟ کیا وہ عمل کامیاب نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ آج ہی اس عمل کو خود بھی کر لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔